خوش آمدید۔ آج ہم جس سورت کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے قرآن کی 30ویں سورت، سورت الروم۔ اور اس سورت میں ہم دیکھیں گے کہ تاریخ، فطرت اور انسانی نفسیات کے کتنے گہرے سبق پوشیدہ ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے سلطنتوں کے بارے میں ایک حیران کن پیشگوئی سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ تخلیق میں کیا کیا نشانیاں چھپی ہیں، اس کے بعد انسانی فطرت پر بات ہوگی، پھر اتحاد کی دعوت کا ذکر آئے گا، اور آخر میں ہم زندگی، موت اور قیامت کے اہم موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک ایسی پیشگوئی کی جو 7ویں صدی میں کی گئی تھی، اور یہ اتنی واضح اور جیوپولیٹیکل ہے کہ سن کر حیرت ہوتی ہے۔ سورت کا آغاز ہی ایک بہت بڑی خبر سے ہوتا ہے۔ اس وقت کی 2 سپر پاورز، بازنطینی یعنی رومی سلطنت اور ساسانی یعنی پارسی سلطنت، ان کے بیچ ایک زبردست جنگ ہوئی تھی، اور اس میں رومیوں کو شکست ہو گئی تھی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اس نے اس وقت کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن اصل دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت کے حالات کو دیکھیں تو یہ پیشگوئی تقریباً ناممکن لگتی تھی۔ مطلب بازنطینی سلطنت تو جنگوں اور اندرونی مسائل کی وجہ سے بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی، تو ایسے میں یہ کہنا کہ وہ دوبارہ جیت جائیں گے، یہ ایک بہت بہت بڑا دعویٰ تھا۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ سورت ایک خاص تاریخی واقعے سے بات شروع کر کے کیسے ہمیں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں اور ثبوتوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس سورت میں بار بار ایک لفظ استعمال ہوا ہے، آیات یعنی نشانیاں، اور یہ نشانیاں اشارہ کرتی ہیں ایک خالق کی طرف، ایک ایسے نظام کی طرف جو پوری کائنات میں چل رہا ہے۔ اور یہ نشانیاں ہیں بھی کتنی وسیع۔ آپ دیکھیں، کائنات کی بڑی بڑی چیزوں جیسے آسمان اور زمین سے لے کر ہماری اپنی زندگی کے بہت ذاتی تجربات جیسے محبت کا احساس یا رات کی نیند، یہ سب اسی کی نشانیاں ہیں۔ تو اب تک ہم نے باہر کی دنیا کی بات کی، اب یہ سورت ہمیں اندر کی طرف لے جاتی ہے، یعنی انسان کی اپنی نفسیات اور اس کے رویے کی طرف۔ یہاں انسانی فطرت کا ایک بڑا عجیب، ایک بڑا غیر مستحکم پہلو دکھایا گیا ہے کہ جب حالات اچھے ہوتے ہیں، رحمت ملتی ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، اترانے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت آتی ہے فوراً مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، ساری امیدیں دم توڑ دیتی ہیں۔ یہ ایک مسلسل جھولا ہے خوشی اور غم کے بیچ۔ تو اصل نکتہ یہ ہے کہ قرآن دنیا میں جو بگاڑ یا فساد نظر آتا ہے اس کو براہ راست انسان کے اپنے کاموں سے جوڑتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے کہ ہمارے ہر عمل، ہر فیصلے کا دنیا پر اثر ہوتا ہے۔ اچھا، تو جب مسئلے کی بات ہو گئی تو اب حل کی طرف آتے ہیں، اور یہ سورت ایک حل پیش کرتی ہے جو ہمیں ہمارے بنیادی ایمان، ہماری اصل فطرت کی طرف واپس بلاتا ہے۔ اور یہ حل جڑا ہے فطرت کے تصور سے۔ فطرت کیا ہے؟ یہ وہ فطری پاکیزہ حالت ہے جس پر ہر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ایک طرح کی ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ ہے جو ہمیشہ توحید یعنی ایک خدا کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے۔ تو پھر اس فطرت کی طرف واپس آنے کا راستہ کیا ہے؟ سورت میں اس کا بھی ایک واضح نقشہ دیا گیا ہے کہ اپنا رخ سیدھا سچے دین کی طرف کر لو، توبہ کے ساتھ اس کی طرف پلٹو، اس کا خوف دل میں رکھو، نماز قائم کرو، شرک کرنے والوں میں سے نہ بنو، اور سب سے اہم، اپنے دین کو فرقوں میں مت بانٹو۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں سورت کے آخری اور سب سے اہم نتیجے پر لے آتی ہیں، زندگی کا یہ چکر اور آخرت میں جواب دہی کا تصور۔ تو یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا وجود ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جو تخلیق سے شروع ہوتا ہے اور بالآخر اپنے خالق کی طرف واپسی پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے انسانی زندگی کی مثال دی گئی ہے۔ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کمزوری سے، بچپن کی وہ حالت جب ہم پوری طرح دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، بالکل بے بس۔ پھر آتی ہے جوانی، جب انسان اپنی طاقت اور قابلیت کے عروج پر ہوتا ہے، یہ زندگی کا سب سے مضبوط مرحلہ ہے۔ اور آخر میں یہ چکر وہیں آ کر مکمل ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا، یعنی بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی کی حالت میں واپسی۔ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت بات کی گئی ہے، انسان کی زندگی کا یہ چکر بالکل ویسا ہی ہے جیسا اس زمین کا چکر ہے۔ جیسے مردہ بنجر زمین پر بارش برستی ہے اور وہ پھر سے زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح زندگی کی یہ چکر بھی ایک بہت بڑے نظام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔
اور اسی نقطے پر یہ سورت ہمیں ایک بہت بنیادی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جو اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے کہ اگر ہمارا انجام خدا کی طرف واپس لوٹنا ہے تو پھر اس آغاز کا، اس زندگی کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارے پورے وجود کے مقصد کے بارے میں ایک بہت گہرا سوال ہے۔